ایک دن صبح کے وقت میں گھر سے نکلنے لگا تو گیٹ کے آگے ایک سفید رنگ کا کتا لیٹا ہوا تھا۔ میں نے پاؤں زمین پر مارا کہ وہ ڈر کے بھاگ جائے۔ پھر میری نظر اس کی ٹانگ پر پڑی جو خون سے لت پت تھی، جیسے کسی نے اینٹ یا پتھر مارا ہو۔ وہ کتا ڈر کر زخمی ٹانگ سے ہی لڑکھڑاتا ہوا اٹھ کر تھوڑی دور جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے غور سے اس کی شکل دیکھی تو محسوس ہوا جیسے وہ تکلیف میں رو رہا ہو۔ مجھے ترس آ گیا اور جس کام سے نکلا تھا وہ بھول کر اندر گیا۔ کچن سے تھوڑا دودھ اور رات کی بچی ہوئی روٹی لایا، برتن میں دودھ ڈالا اور روٹی کے ٹکڑے کر کے اس دودھ میں ڈال کر کتے کے آگے رکھ دیے۔ وہ اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس نے مجھے پاس آتا دیکھ کر وہاں سے جانا چاہا، مگر دودھ کا برتن دیکھ کر وہیں بیٹھ گیا۔ اور جب میں دور جا کر کھڑا ہوا تو اس نے وہ روٹی کھانا شروع کی۔ اس سے زیادہ میں کچھ کر نہیں پایا تھا اور اپنے کام پر چلا گیا۔ دوپہر کو واپس آیا تو وہ گیٹ کے آگے لیٹا ہوا تھا۔ میں نے پھر روٹی اور دودھ اس برتن میں لا کے آگے رکھ دیا، پر اس بار وہ مجھے پاس دیکھ کر ڈرنے کی بجائے جلدی جلدی روٹی کھانے لگا۔ 3-4 دن یوں ہی میں نے بلا ناغہ 3 بار اسے روٹی کھلائی اور اس کی ٹانگ کے جو زخم تھے وہ خود ہی ٹھیک ہو گئے۔ اس دن کے بعد میرے گھر میں ہر آنے جانے والے کو ایک چوکیدار کی طرح سونگ کر چیک کرتا۔ رات کو کھٹکا سنتا تو فوراً بھونک کر خبردار کرتا۔ میرے بچے باہر نکلتے تو کالونی میں جہاں بھی جاتے ان کے پیچھے پیچھے جاتا۔ مجھے دور سے آتے دیکھ کر بھاگ کر میری طرف آتا، جیسے مجھ سے اداس ہو گیا ہو۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، میں سو رہا تھا کہ اچانک کتے نے عجیب طریقے سے بھونکنا شروع کر دیا۔ آج تک وہ ایسے کبھی بھونکا نہیں تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی کو کاٹنے لگا ہو۔ میں اٹھ کر باہر کی طرف مڑا تو دیکھا کتے نے ایک فقیر کی ٹانگ پکڑی ہوئی تھی اور وہ کرا رہا تھا۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گیا اور مجھے دیکھ کر بھی کتا اس کو چھوڑ نہیں رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے چھڑی لے کر کتے کو مارنا شروع کر دیا۔ تب جا کر اس نے چھوڑا اور فقیر کے پاس جو ایک بوری پڑی تھی اس کے قریب جا کر اس کا منہ کھولنے لگا۔ مجھے شک ہوا کہ کہیں فقیر کوئی چیز چوری تو نہیں کر رہا تھا جو کتے نے کاٹا، اور اب کتا بوری کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر بوری کھولی تو اس میں میرا 3 سال کا چھوٹا بیٹا بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے بچے کو نکالا، محلے دار بھی اکٹھے ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر لوگوں نے اس فقیر کو مارنا شروع کر دیا۔ میں اپنے بیٹے کو ہسپتال لے گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے ہوش دلایا۔ محلے داروں نے پولیس کو فون کر کے مجرم کو پکڑوایا۔ اس دن میں ڈر گیا کہ اگر پہلے دن اس کتے کو زخمی دیکھ کر اسے الٹا بھگا دیتا تو آج میرے بچے کو کون بچاتا۔ دوستوں، اس کہانی کا مقصد یہ تھا کہ نیکی ایک کتے پر بھی کر دو تو آپ کی جان اور مال کا پہرے دار بن جاتا ہے، لیکن ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، تو ہم کیوں ایک دوسرے کے ساتھ وفا نہیں کرتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان مبارک کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے، آمین۔